بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین و سامعین، الحمدللہ عز وجل نور الازاء جاری و ساری ہے۔ تو اس کا صفحہ 171 پر باب ما یفسد الصلاۃ ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو یہ جو باب تھا اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو 68 مفسدات نماز میں سے ہم تقریباً 33 ادا کر چکے ہیں، تو بقیہ جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس سبق کے اندر کلیئر کیے جائیں گے۔ تو بالکل حسب سابق جو کاؤنٹنگ ان کی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ نمبر 34 وسکوت الجبیرتی عن برء، بر کہتے ہیں درست ہونا، تندرست ہونا، صحیح ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی معنی میں ہوگا کہ زخم کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے۔ تو زخم کے صحیح ہونے سے پٹی کا گر جانا، جبیرہ کہتے ہیں پٹی کو، ٹھیک ہے، بینڈیج پٹی۔ سکوت ساکاتہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، گرنے کے معنی میں جو ہوتا ہے، تو سکوت اسی سے۔ تو یعنی زخم کے صحیح ہونے سے پٹی کا گر جانا، اس کو عام فہم میں یوں سمجھیں کہ زخم کا درست ہونے کے بعد پٹی کا گر جانا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دھونا اصل ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہاتھ پر یا کسی عضو پر جہاں پر دھویا جاتا ہے وضو کے اندر، تو وہاں پر اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو پٹی سے پہلے مطلب اس عضو کو دھونا یہ اصل تھا، اور پٹی پر مسح کرنا یہ بعد میں رخصت ملی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا فرع، اصل تھا دھونا۔ تو اب جب زخم صحیح ہو گیا تو گویا کہ اس کی وہ جو وضو وغیرہ تھا وہ مطلب اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ پٹی پر جو وضو تھا وہ نہیں اب رہا، چونکہ اب پٹی گر گیا، تو اس طرح نماز کے اندر اگر ایسا معاملہ ہوگا تو یہ بھی مفسد نماز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو اصل کی طرف لوٹ جائے گا جو کہ دھونے والا معاملہ تھا، تو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اور نمبر 35 وزوال عذر المعذور، معذور کا عذر زائل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ معذور کا عذر، اب معذور کیا ہے اس کی پیچھے بات ہو چکی ہے کہ معذور شرعی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جب عذر ساکت ہو گیا ہے، زائل ہو گیا ہے، تو اس کا نماز فاسد ہو، یعنی نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ والحدث عمدا، اور جان بوجھ کر حدث لاحق ہوا، ٹھیک ہے، مطلب جان بوجھ کر حدث لاحق کیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہاں پر اور اسی طرح آگے 2-4 مسئلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے قاعدہ یاد رکھیں، جو چیزیں بندے کو بار بار لاحق ہوتی ہیں نا، تو ان کی وجہ سے نماز کی بچت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حدث لاحق ہونا، مثال کے طور پر بندے کی ہوا خارج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح نکسیر پھوٹ جانا، تو یہ عموماً ہوتا رہتا ہے، جس کو مطلب یہ مسئلہ ہوتا ہے نا نکسیر کا، تو اس کے لیے وہ عادت ہوتی ہے، گویا کہ نا اکثر آئے دن اس کا ہوتا رہتا ہے مسئلہ۔ اسی طرح یہ حدث والا معاملہ ہے، تو یہ مطلب عادتاً ہوتا ہی رہتا ہے، بار بار ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی میں۔ تو اس طرح اگر یہ بھول کر ان میں سے کوئی ہو گیا نا جو عادتاً ہوتے رہتے ہیں، تو ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بھول کر اگر ہوا تو، بلکہ وہ جائے گا اور بنا کر کے آئے گا، جو مطلب وضو وغیرہ کا معاملہ میں نے پہلے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ جو کبھی کبھار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار کی آگے مثالیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اغما، جنون، جنابت، اس میں میں عرض کرتا ہوں ترجمہ وغیرہ، تو جو کبھی کبھار آتے ہیں تو ان سے نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسئلہ نا 36 نمبر والعمد والحدث عمدا، جان بوجھ کر حدث لاحق کرنا، تو یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی عادت نہیں ہوتی جان بوجھ کر کو کرے، ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھار کسی نے جان بوجھ کر کر دیا، تو اس لیے اس کی نماز یہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے، یہ جو حدث کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ تو تھا خود کسی نے جان بوجھ کر حدث کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کہتے ہیں نمبر 37 او بصنع غیرہ، صنع کہتے ہیں کام کو، کسی کے عمل کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، صنع غیرہ ضمیر جائے گی اسی پہلے نمازی کی طرف، یعنی نمازی کے علاوہ غیر نے، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیر تھا، اس کی وجہ سے اس کا حدث ہو گیا۔ اب اس کی کئی طرح کی مثالیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور ایک اپنی مگر ہو نماز میں، کسی نے دھکا دیا تو اس کا حدث لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا ہوا خارج ہو گئی یا جو بھی معاملہ بنا، یا کسی نے کوئی پتھر لگایا، کوئی ایسی زوردار شے لگائی، ٹھیک ہے، یا چھری لگا دی، مطلب خون بہہ گیا، یا کوئی اور اس طرح کا زخم بن گیا جس سے مطلب وضو کی ترکیب باقی نہیں رہی، تو اس طرح کسی کے عمل سے وجہ سے کسی بھی طرح مطلب کوئی وضو اٹھتا ہے، تو یہاں پر اس کا مسئلہ بیان ہوا، تو یہ بھی عادتاً نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آگے ہے جو کبھی کبھار ہوتے ہیں، تو نمبر 38 کہتے ہیں اغما، ٹھیک ہے، بے ہوشی، والجنون، اور جنون، پاگل ہونا، ٹھیک ہے، عقل کا چلا جانا۔
آگے نمبر 40 والجنابۃ بنظر، نظر سے مطلب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو کسی پر نظر ڈالی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ جنبی ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو وضو تھا جو وہ جاتا رہا بلکہ جنابت اس پر لاحق ہوگی، ٹھیک ہے، اس انداز میں اس کا دیکھنا ہوا۔ اور نمبر 41 او احتلام، یا اس کو احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب احتلام یقیناً بات ہے کہ سونے کی حالت میں ہوتی ہے، تو اب اس کا ضمناً یہی مطلب مسئلہ چلے گا جو کہ حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمازی سو گیا، ٹھیک ہے، متمکن حالت میں، یعنی جس صورت میں مطلب سونے سے وضو یا نہیں ٹوٹتا نا نماز، تو اس ایسی حالت میں سویا لیکن اس سونے کی وجہ سے اس پر کیا ہوا، احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 42 کہتے ہیں وَمُحَاذَاتُ الْمُشْتَہَاتِ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيمَةً فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ بِلَا حَائِلٍ۔ تو آئیے مسئلے کی طرف کہ وَمُحَاذَاتُ الْمُشْتَہَاتِ، مشتہات یعنی جو قابل شہوت عورت ہے اس کا کھڑا ہونا کس کے ساتھ، اب یہاں نیچے حاشیے میں لکھا ہے بساکھا، مطلب اس کے پاؤں ٹخنے، ٹھیک ہے، اس طرح جس طرح مطلب ہم ایک صف میں ایڑیوں کی سیدھ میں مطلب صف بنتی ہے نا، بالکل اسی طرح بالکل اس کی برابری میں کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، فی صلاۃ مطلقۃ، صلاۃ مطلقہ میں، ٹھیک ہے۔ اب صلاۃ مطلقہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا بھی حاشیے میں نے جواب دیا ہے کہ یہاں پر مطلب وہ رکوع سجود والی نماز ہو، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر اس سے نکل جائے گا نماز جنازہ، کیونکہ اس میں رکوع سجود نہیں ہوتے، اس صورت میں اگر کھڑا ہوتی ہے عورت تو نماز نہیں فاسد ہوگی، لیکن یہاں پر یہ قید لگا کر وہ نکل گئی، یعنی نماز جنازہ یہاں سے خارج ہو گیا۔ اب یہاں پر صلاۃ مطلقہ مراد ہے، ٹھیک ہے، جس میں رکوع سجود ہوتے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں میں کہ عورت کا جو قابل شہوت ہو اس کا کھڑا ہونا کون سی نماز میں، ایک قید یہ ہے صلاۃ مطلقہ، ٹھیک ہے، مشترکتن جو کہ مشترک ہو، تحریماتن فی مکان متحد بلا حائل، یعنی وہ مشترک ہو تحریمہ میں، ٹھیک ہے، ایک جگہ میں، دوسری کیا ہوگی تحریمہ میں مشترک ہو، اور تیسری کہتے ہیں کہ ایک مکان میں ہو متحد بلا حائل، یعنی بغیر حائل کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی پردہ ہوتا ہے نا، یا کوئی لکڑی ہوتی ہے، جس طرح کوئی بھی جو فرق کر دے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں، تو مکان بھی ہے کہ کیونکہ صاف میں کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری قاعدے ہیں۔ اور ایک اور آگے مزید قاعدہ لگا رہے ہیں کہ وَنَوَا إِمَامَتَهُ، لیکن اس صورت میں یعنی یہ جو ساری صورتیں پائی جا رہی ہیں ساتھ میں یہ بھی ہو کہ امام صاحب نے نیت بھی کی ہو، ٹھیک ہے، کہ میں جس طرح میں پچھلے اسباق کے اندر بھی گزرا تھا نا کہ امام کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کی نیت کرنا بھی ضروری ہوگا اگر عورتیں جماعت میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں یا ساتھ موجود ہیں۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اور یہ ساری شرطیں تو ہیں پیچھے والی، لیکن امام نے نیت بھی کی ہو، ٹھیک ہے، اس کی امامت کی کہ یہ بھی میرے پیچھے مقتدی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر یہ مسئلہ پیچھے ساری شرطوں کے ساتھ تب نماز اس کی فاسد ہوگی۔ اب ساتھ میں ایک حاشیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلا ہوں کہ جب اس نے اس صورت میں ایک یہ ہے کہ جو نمازی ہے نا، تو نماز سے پہلے اس نے منع بھی کیا عورت کو، ٹھیک ہے، عورت کو اشارہ وغیرہ کیا ہو کہ تم ادھر نہ کھڑی ہو، اب اگر وہ نہیں مانتی تو اس کی نماز، اب اگر انہوں نے کہا ہی نہیں ہے تو پھر مرد کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی بچت ہو جائے گی، نمازی کی اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کی ڈیٹیل نیچے سے آپ پڑھ لیجیے گا مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو۔ آگے نمبر 43 وظہور عورت من سبقہ الحدث ولو اضطر الیہ ککشف المرأۃ ذراعہا، کہتے ہیں کہ نمبر 43 کہ شرمگاہ کا ستر عورت کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، کس کا کہتے ہیں جس کو حدث لاحق ہوا ہو۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا اور بھول کر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بھول کر حدث ہوا تو پھر گناہ کر سکتا ہے، تو اب یہاں پر بھول کر حدث لاحق ہوا تو اب یہ وضو کرنے اگر جاتا، ٹھیک ہے، تو آ سکتا تھا بالکل نا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ ساتھ میں ایک نیا مسئلہ خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ حدث تو لاحق ہو گیا نماز کے دوران، تو اب پھر کیا ہوا کہ ظہور عورت، لیکن ساتھ میں کہ جا کر اس نے ستر عورت کھول دیا، ستر عورت کھول گیا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں کھلا ہو، ٹھیک ہے، جیسے آگے مثال بھی دے رہے ہیں کہ جیسے اب عورت کا اپنی کلائی کو، ٹھیک ہے، ذرا اپنی کلائی کو کھولنا وضو کے لیے، وضو کے لیے کلائی کو کھولا، حالانکہ اب وضو تو اسی طرح ہی ہونا ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا کھل گیا، اگرچہ یہ مجبوری ہے لیکن اس طرح بھی اس کی نماز فاسد ہوگی، بلکہ اب وضو کرنے کے بعد نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 44 وقراءتہ ذاہبا او عائدا،
اب یہاں پر قرات ہو کی ضمیر جائے گی پیچھے کی طرف، یعنی جو پیچھے تھا نا جس کو حدث لاحق ہوا، تو اسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو حدث لاحق ہوا ہے اب وہ نماز وضو کے لیے گیا اور دوبارہ آ کر اس نے نماز اپنی اسی نماز کو جاری رکھنا تھا، پورا کرنا تھا، لیکن وجہ کیا اس میں خرابی کیا لازم آ گئی کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے، عود عین واو دال عود کرنا، ٹھیک ہے، لوٹنا، اسی سے عائدن، تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس نے قرات کر دی، ٹھیک ہے، کچھ پڑھا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز یہ فاسد ہو جائے گی، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اچھا نمبر 46 وَمَقْصُهُ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبَقَ الْحَدَثُ مُسْتَيْقِظًا، بہت زبردست مسئلہ، ماقاسہ کہتے ہیں ٹھہرنا، رکنا۔ اب اسی مسئلے کو لے کے چلیں گے، حدث جس کو لاحق ہوا، کہتے ہیں وَمَقْصُهُ، اور اس کا ٹھہرنا کتنا، کہتے ہیں قدر ادائی رکن بعد سبق الحدث مستيقظا، مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جاگ بھی رہا تھا، مطلب سویا، بعض ہوتا ہے نا مطلب سو جاتا ہے، جس طرح تراویح کے اندر یا کبھی ایسا غلبہ ہوتا ہے نیند کا، نماز کے اندر بعض کا نیند آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہے سویا ہوا تھا، نیند میں نہیں تھا، تو سویا ہوا تھا، حدث لاحق ہوا، جاگا ہوا تھا، مستيقظ بیدار تھا اور حدث لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے فوراً، اس کے لیے ضروری تھا کہ فوراً نکل جائے وہاں سے، لیکن اس نے کیا کیا، ٹھہر گیا، کچھ ٹھہرا رہا، قدر ادائی رکن، رکن کے ادا کرنے کی مقدار وہاں ٹھہرا رہا، اور ایک رکن کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بیان کی جاتی ہے کم از کم، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو اب اتنی دیر اگر ٹھہرا رہا اور وہ پیچھے نہیں لوٹا نماز اپنا وضو درست کرنے کے لیے، تو اس طرح بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ٹھہرا تو نہیں، مطلب رش تھا، جماعت میں تھا اور پیچھے صفیں وغیرہ کافی زیادہ تھی، تو پھر جیسے تیسے کر کے نکلتے نکلتے اس کو تھوڑی سی دیر ہوگی، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اس طرح اگر ٹھہرا نا سستی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس طرح مسئلہ یہ بعض، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وضو کرنے گیا، نکسیر پھوٹی ہوئی تھی، تو اب جب تک وہ مطلب نہیں رکے گی تب تک تو اس کی رخصت ملے گی نا، کیونکہ اب ایسے ہی آ جائے گا تو یہ تو درست نہیں ہے نا کہ مطلب خون بہ رہا ہو، جلدی جلدی وضو کر کے آ جاؤ بھی خون بہ رہا ہو، تو یہ درست نہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح چند مستثنیات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آپ ڈیٹیل پڑھ لیجیے گا نیچے سے بھی۔ تو آگے نمبر 47 وَمُجَاوَزَتُهُ، اور اس کا تجاوز کرنا، ٹھیک ہے، آگے گزر جانا، ماءً پانی سے، قریباً لغیرہ، یعنی قریب کے پانی کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، کسی غیر کے پانی کی طرف چلے جانا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹا نماز کے دوران، یہ ساری حدث کے مثال چل رہے ہیں، تو اب اس نے وضو کے لیے جانا تھا، لیکن اس نے جو قریب پانی پڑتا تھا اس کو چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا، اب دور کتنا جا سکتا ہے، یہاں پر جو انہوں نے وضاحت کی نیچے حاشیے میں انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں بِأَكْثَرِ مِنْ صَفَّيْنِ، 2 صفوں سے زیادہ، یعنی 2 صفوں سے زیادہ اگر فاصلہ دوسرے پانی کی طرف چلتا ہے نا تب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 48 وَخُرُوجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ، اس کا نکلنا، یعنی اس کا نکل جانا نمازی کا مسجد سے، کیوں، کہتے ہیں بِظَنِّ الْحَدَثِ، حدث کے گمان سے، یعنی اس نے نماز پڑھتے پڑھتے گمانا میرا تو مطلب حدث ہو گیا، اب یہ مسجد سے نکلا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اب دوسری صورت آگے 49 میں بیان کر رہے ہیں کہ مسجد نہ ہو یا ویسے کوئی میدان وغیرہ ہو جہاں پر بعض کا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر کیسی صورت بنے گی، یہاں پر تو مسجد نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں وَمَجَاوَزَتُهُ الصُّفُوفَ فِي غَيْرِهِ بِظَنِّهِ، کہتے ہیں اس کا اس کی صفوں سے تجاوز کر دینا، یعنی جہاں پر یہ پلاٹ وغیرہ یا میدان وغیرہ میں جتنی صفیں بچھی ہوئی ہیں تو اس صفوں سے اگر یہ نکل جاتا ہے تو گویا کہ جتنی صفیں ہیں اس کے حق میں وہی مسجد ایک شمار کی جائے گی۔ نمبر 50 کہتے ہیں وَإِنْصِرَافُهُ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، نمازی کا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ وضو والا نہیں ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے، تو اس سے اس نے نماز سے منصرف ہو گیا، پھر گیا، تو اس طرح بھی اس کا یہ نماز مفسد ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، کیوں اگرچہ اس کا بعد میں پتہ چلے کہ وضو تھا لیکن اس پر حکم لگ چکا۔ نمبر 51 کہتے ہیں ان مدت مسحہ انقضت، اور یہ 51 نمبر صورت کہتے ہیں کہ یہ کہ مدت مسحہ، یعنی کوئی مسحہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا موضوع پر یا دیگر، یہاں پر موضوع مراد ہے، اور اس کی مدت انقضت پوری ہو چکی، تو مدت پوری ہو چکی تو اس صورت میں مطلب اس کی یہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح پہلے بھی ایک مسئلہ گزرا کہ مسح کی مدت پوری ہو چکی ہے تو اس طرح بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 52 کہتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً أَوْ نَجَاسَةً، ٹھیک ہے، نمبر 52 اور نمبر 53 نجاستن، ٹھیک ہے، یہ 2 ہیں، اور یہ کہ اس پر یہ بھی اس کو یاد آ گیا نا،
او یا یہاں پر یاد آنے کا مسئلہ، یاد آنے والا مسئلہ پچھلا تھا، اب یہاں پر ہے ان علیہ فائدتن، اور یہ کہ اس پر فوت شدہ نماز ہو، اس صورت میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی جس نماز میں شامل ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاسد ہو جائے گی کس صورت میں؟ جب کہ اس پر ایک ذمہ نماز ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ صاحب ترتیب ہو اور اس کے اوپر ایک نماز، دو نماز، تین، چار، پانچ، ٹھیک ہے، یہ نمازیں ہوں۔ آگے نمبر 53 کہتے ہیں یا پھر اس پر نجاست ہو، ٹھیک ہے، اس پر نجاست ہو تو اس صورت میں بھی، اور وہ نجاست کہتے ہیں کہ جس سے مطلب نماز میں جو درست نہیں ہے، جس کی جتنی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، اگرچہ یہ مسجد سے نہ نکلا ہو، ٹھیک ہے، ان صورتوں میں۔ آگے نمبر 54 ہے کہ وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ، لقمہ دینا، ٹھیک ہے، لقمہ دینے کے معنی میں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اس کا لقمہ دینا علی غیر امام ہی، اپنے امام کے علاوہ کو، یعنی امام صاحب کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ لقمہ دیتا ہے کسی اور کو، ٹھیک ہے، کوئی اور جماعت کرا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی ترکیب ہے، کسی اور کو یہ لقمہ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز یہ فاسد ہو جائے گی۔ اب کیوں ہوگی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اب اس کا یاد رکھیے کہ نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب کے پیچھے، تو اب یہ اپنے امام کو بھی اس کا جو لقمہ دینا ہے تو یہ بھی ایک سیکھنا سکھانے والا گویا کہ عمل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کو درست طور پر لے جانے کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے جب اجازت ہو، لیکن اب یہ جو ضرورت کے تحت ہی اس کو جاری رکھا جائے گا نا، کیونکہ اس کو پہلے اپنے امام کے لیے ایک ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے، تو اب اس کو اس سے ہٹ کر تیسرے کے لیے ہے، کسی اور امام کے لیے کریں گے تو یہ بدرجہ اولا درست نہیں ہوگا، بلکہ اپنے امام کے لیے بہت مطلب مشکل سے اس کی اجازت ملی ہے، اس لیے یہ یہاں پر لقمہ دینا درست نہیں رہے گا۔ آگے نمبر 55 کہتے ہیں وَالتَّكْبِيرُ بِنِيَّةِ الْإِنْتِقَالِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى غَيْرِ صَلَاتِهِ إِذَا حَصَلَتْ هذه المذکورات قبل الجلوس الأخیر مقدار التشہد ویفسدها، آگے کہتے ہیں کہ اس کا تکبیر کہنا، اب وہ زبردست مسئلہ یہ، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہن توجہ سے یاد رکھنا ہے۔ 55 نمبر مسئلہ ہے، کہتے ہیں تکبیر کہنا، کسی نے تکبیر کہی نماز کے دوران، کون سی نماز؟ کہتے ہیں بِنِيَّةِ الْإِنْتِقَالِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، جب اس کی نماز تقریباً کلیئر ہو چکی تو اب اس نے اسی سے، یا مطلب سلام نہیں اس کا پھیرا، ٹھیک ہے، مطلب ابھی پہلی کا سلام پھیر کے اس سے نکلا نہیں ہے، بلکہ اسی میں سے کسی اور نماز کو ٹیچ کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے، یہ صورت میں مسئلہ ہے انتقال کے ساتھ، تو کہتے ہیں تکبیر کہنا بنیت الانتقال، انتقال کی نیت کے ساتھ، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز میں یہ منتقل ہونا چاہتا ہے، ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے، تو اس نیت سے اس نے تکبیر کہی لصلاۃ اخری، دوسری نماز کے لیے، ٹھیک ہے، غیر صلاۃ ہی، اپنی نماز کے علاوہ، ٹھیک ہے، تب اس کی پہلی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اب نماز دوسری شروع کر دی ہے تو گویا کہ پہلی مطلب کلیئر ہو چکی یا فاسد ہو چکی، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی نماز فاسد ہو چکی، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ جو ایک طریقہ کار ہے نماز کو ختم کرنے کا اس طرح کرتا، لیکن اس سے ہٹ کر اس نے دوسری نماز شروع کر دی، پہلی کو اس نے کلیئر نہیں کیا، تو اس طرح اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ پچھلے چند مسائل جو بیان ہوئے نا، تو کہتے ہیں اس کے لیے قاعدہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا نا، تو اس کو ایک دفعہ پھر یہاں پر بیان کرنا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں کہ اذا حصلت هذه المذکورات، یہ گزشتہ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی هذه المذکورات، ایسا نہیں کہ سارے مسئلے ایک جگہ پائے جائیں، بلکہ ایک بھی اگر پایا گیا نا جس نماز میں بھی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا، مثال کے طور پر حدث والا مسئلہ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک بندے کو حدث ہوتا ہے، تو اب یہ اس کو ذہن رکھیں، حدث کو ذہن میں رکھیں اور آپ مسئلہ سنیں، اذا حصلت هذه المذکورات قبل الجلوس الاخیر، جب یہ حاصل ہوں، یہ مذکورہ جو چیزیں ہیں ان میں سے مثال کے طور پر حدث ہے، یہ حاصل ہو کب؟ کہتے ہیں جلوس اخیر پر سے پہلے، یعنی آخری قعدہ میں بیٹھنے سے پہلے حاصل ہو، لیکن اس کی بھی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں مقدار تشہد، تشہد کی مقدار، یعنی اتحیات میں جو عبدہ و رسولہ تک ہے، یعنی آخری 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، مثلا 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، تو آخری رکعت پر بیٹھ گیا، یعنی چوتھی رکعت پر بیٹھ گیا اور تشہد کی مقدار عبدہ و رسولہ تک پڑھ چکا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حاصل ہو اس سے پہلے تب یہ نماز فاسد ہوگی، اور اگر مثال کے طور پر تشہد میں بیٹھ گیا اور عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھ چکا تو اب اس کو یہ حدث لاحق ہوگا، تو اب اس کی نماز کلیئر ہو چکی، کیونکہ کوئی بھی فرض اب باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض باقی نہیں رہتا، تو اب یہ ایک واجب تھا جو کہ سلام پھیرنا واجب تھا نا، آپ نے سن چکے ہیں، تو اب وہ رہے گا، تو اس کی جگہ پر اس نے حدث کر دیا، تو یہ خروج بھی سنی تو پایا گیا، تو
اب اس کی نماز ہو جائے گی کراہیت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تشہد میں، آخری تشہد میں بیٹھنے سے پہلے یہ چیزیں پائے گی تب نماز فاسد ہوگی. آخر میں یعنی جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ تشہد کی مقدار کے پڑھنے کے بعد اگر اس طرح مسئلہ ہوا تو نماز فاسد، لیکن پڑھنا دوبارہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا. اچھا نمبر 56 کہتے ہیں وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا مَدُّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ. تکبیر میں یعنی اللہ اکبر جو نماز میں شروع کی جاتی ہے، اس کو اگر اس نے اس کے الف کو بڑھا دیا، مدہ کر دیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ اکبر، تو اس کو اللہ کا جو شروع میں اللہ ہے نا، الف ہے، تو اس کو کہہ دیا اللہ اکبر. اللہ اکبر یعنی دو حمزہ، تو اس کا جب اکٹھا کریں گے تو مدہ بن جائے گا نا، اللہ اکبر. تو یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا کہ کیا اللہ ایک ہے، یعنی سوال، حرف استفہام آگے لگ گیا نا، تو حرف استفہام والا معاذ اللہ یہ معنی بہت خطرناک ہے. تو اس لیے یہاں پر نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. نمبر 57 کہتے ہیں وَقِرَاءَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِن مُصْحَفٍ. اور اس کا قرات کرنا اس کو لا يحفظه من مصحف، اس کو قرآن سے جو یاد نہیں ہے اس کو پڑھنا، اس کی قرات کرنا. مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کوئی سگنری لگی ہے یا قرآن پاک ریل وغیرہ ہٹی وغیرہ پر رکھا ہوا ہے یا اس طرح کھلا ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہے جس میں یعنی کہ کوئی اس طرح کی صورت قرآن پاک کے اندر جو پڑھی جاتی ہے نا نماز کے اندر، تو اس طرح قرآن پاک اس کا سامنے کھلا ہوا تھا. تو اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بندے کو یاد ہے لیکن ویسے ہی نظر اس کے پڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہم الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اس طرح چند صورتیں بھی جو یاد ہوتی ہیں، اور اب ہم وہ پڑھ رہے ہوں اور ہمارے سامنے وہی سامنے کھلا ہوا ہو یا سامنے دیوار پر لگا ہوا ہو یا جیسے بھی کوئی ممکن صورت میں جو آس پاس، تو وہاں پر ہم دیکھ بھی رہے ہوں اور پڑھ بھی رہے ہوں. اب یہ پڑھنا ہمارا دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، اب پڑھنا تو ہمارا اپنا ہے، بس نظر وہاں پڑھ رہی ہے. اب اگر ایسی صورت ہے تب یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں نمبر 57 کہ بندے کو یاد بھی نہیں ہے بلکہ یہ دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب دوبارہ مسئلہ سنیے وَقِرَاءَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِن مُصْحَفٍ. اور نمازی کا پڑھنا، نماز مفسد کس کب ہوگی، یہ 57 نمبر، اس کا پڑھنا اس کو لا يحفظه جو اس کو یاد نہیں ہے مصحف سے، ٹھیک ہے. اب یاد تھا جس طرح میں نے سورہ فاتحہ کی مثال دی یا دیگر چند صورتوں کی، تب نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ اس کو یاد ہے. اب یہاں پر یاد نہیں ہے تو مصحف سے یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر اس کو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے نمبر 58 وَأَدَاءُ رُكْنٍ، رکن کو ادا کرنا، ٹھیک ہے. رکن مثال کے طور پر اب قیام کرنا یہ پورا ایک رکن ہے، رکوع میں جانا یہ رکن ہے، کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، ٹھیک ہے، تشہد میں بیٹھنا، یہ سارے ارکان ہیں، ٹھیک ہے. تو رکن کو ادا کرنا او امکان ہو یا اس کا ممکن ہونا مع کشف، ٹھیک ہے، ممکن ہونا مطلب اس کے آگے وضاحت کرتا ہوں، مع کشف العورت یعنی اس کی جو ستر عورت ہے اس کے کھلے ہونے کے ساتھ اس کا ممکن ہونا مطلب ٹھہرنا، ٹھیک ہے، مطلب اس پر اتنا وقت گزر جانا، ٹھیک ہے. اس کی مثال حاشیے میں دی ہوئی تھی کہ ایک رکن کے ادا کرنے کی مدت یا زمانہ گزر جانا، ٹھیک، امکان سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جتنی رکعت میں رکوع ہو جاتا ہے جتنی مدت میں، اتنی دیر تک مطلب 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار اس کا جناب ستر عورت کھلا رہا، ٹھیک ہے. یا تو اتنا وقت گزر جانا یا اس کا ادا کر لینا. مثال کے طور پر ستر عورت کھلا رہا تو اس نے جناب رکوع میں گیا، اس کو اٹھایا نہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ستر عورت کو مطلب شلوار اتر گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اور مسئلہ عورت کی طرف سے ہوا یا مطلب سر سے دوپٹہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کے الگ مسائل ہیں. تو رکوع میں تھا تو اس طرح کا مسئلہ بنا ستر عورت کا، تو اب اگر فوراً ہی اس کو کر لیتا کلیئر تو اس کی نماز میں بچت ہو جائے گی. پھر دو صورتیں اگر نہیں اوپر کرتا یا اپنا سیٹ نہیں کرتا، ایک صورت پیچھے والی کہ رکن کو ادا ہی کر لیا اس نے، یا دوسرا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے، ابھی مطلب ہے رکن میں ہی لیکن اتنا وقت گزر گیا ہے. اب ان دونوں مسئلوں کا دھیان سے یاد کرنا ہے. نمبر 58 میں پیچھے تھا کہ رکن کو ادا کر لیا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر رکن رکوع میں تھا، ستر عورت کھلا تو یہ مطلب رکوع سے اٹھ گیا، اس کو سیدھا نہیں کیا. ایک تو یہ صورت تھی. دوسری صورت یہ ہے کہ رکوع میں رہا، رکوع کا اس نے دورانیہ لمبا کر دیا. مثال کے طور پر 10 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یہ رہا رکوع میں، لیکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تو اس نے مطلب اوپر کیا ہی نہیں، لیکن ابھی ہے رکوع میں. تو اس صورت میں بھی کیونکہ یہ زمانہ اس کے اوپر اتنا گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ہے نمبر 60، کہتے ہیں ما نجاست مانعۃ. دوسری صورت کہتے ہیں کہ نجاست مانع. پیچھے تھا کشف عورت، ٹھیک ہے، ستر عورت. اگر اب صورت یہ ہے کہ جتنی نجاست مانع ہے یعنی جتنی نجاست ہو اور نماز نہیں ہوتی جن کے ساتھ نجاست کے ساتھ، اتنی نجاست کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہوا تو بھی یہی رہے گا. نمبر 61 کہتے ہیں وہ مسابقۃ المقتدی، مقتدی کا مسابقت کرنا، ٹھیک ہے. مسابقت مطلب آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا. تو یہاں پر وہی معنی وہ مسابقۃ
مقتدی کا مسابقت کرنا، آگے نکل جانا، کیسے کہتے ہیں؟ برکنن، ایک رکن کے ساتھ۔ رکن کی میں نے پہلے مثالیں دی کہ رکن کیا ہوتا ہے، رکوع کرنا بھی ایک رکن ہے، کھڑا ہونا، اسی طرح سجدہ میں جانا، قیام اور تشہد وغیرہ، تو یہ ارکان کہلاتے ہیں، ہر ایک علیحدہ علیحدہ رکن ہے۔ تو مقتدی کا سبقت لے جانا، آگے نکل جانا ایک رکن کے ساتھ، لم یشارکہ فیہ، اور اس میں شرکت نہیں کی ہو امام ہو، اس کے امام نے، یعنی اس کا امام اس میں شریک نہ ہوا ہو بلکہ اس مقتدی پہلے ہی کر کے کلیئر کر چکا ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ترجمہ۔ اب مسئلے کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر امام صاحب کے ساتھ یہ پیچھے قیام میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے، امام صاحب دعا پڑھ رہے ہیں، مطلب سورت ملا رہے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص لگا لی مثال کے طور پر۔ اب اس نے کیا کیا، پہلے ہی جناب یہ رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ رکوع میں چلا گیا۔ اب یہ ہوئی مسابقت، ابھی امام صاحب پیچھے رکوع میں نہیں پہنچے، امام صاحب ابھی ختم کر رہے ہیں اپنی سورت کو، لیکن یہ کیا ہے کہ اپنی رکوع میں چلا گیا، مقتدی جو ہے رکوع میں چلا گیا۔ اب کیا ہوا، یہ ہوئی مسابقت، تو اب شرکت والا لفظ سنیے کہ لم یشارک ہو امام ہو، تو اس میں امام کیوں شامل ہوا؟ مطلب اس نے رکوع میں جانے کے بعد مطلب واپس آ گیا، کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد امام صاحب رکوع میں گئے ہیں، لیکن یہ دوبارہ امام صاحب کے ساتھ نہیں رکوع میں گیا بلکہ یہ بعد میں سجدے وغیرہ کے ساتھ چلا گیا، تو اب اس نے گویا کہ امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا، خود رکوع کیا، پھر خود ہی کھڑا ہو گیا، امام صاحب بعد میں رکوع میں گئے، بعد میں آئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح امام صاحب سے سبقت بھی کی اس نے اور امام صاحب اس کے رکوع میں شامل بھی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 62 کہتے ہیں وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لِلْمَسْبُوقِ، یہ بھی بہت زبردست مسئلہ ہے، دھیان سے سمجھیے گا کہ امام کی مطابقت کرنا، یعنی امام کی پیروی کرنا، کس میں؟ کہتے ہیں سجدہ سہو میں۔ کون سا کرے اس کا مطلب کرے مطابقت، کہتے ہیں للمسبوق، یعنی مسبوق کے لیے سجدہ سہو میں امام کی مطابقت کرنا، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ تھا ترجمہ، اب مسئلے کو سمجھیے۔ پہلے سمجھیے کہ مسبوق کیسے کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مسبوق کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ امام صاحب 4 رکعت پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی رکعت نکالیں، مثال کے طور پر 4، تو اب جس کی ایک رکعت بھی کم از کم رہ گی نا، ٹھیک ہے، مطلب کم از کم رکوع میں جا کے ہم ملتے ہیں، رکوع میں اگر کوئی مل گیا تو اس کو رکعت مل گئی، تو اب امام صاحب کے رکوع سے اٹھ جانے کے بعد کوئی شامل ہوا، ٹھیک، مطلب ایک رکعت تو اس کی گویا نکل گئی، تو اب کم از کم جس کی ایک رکعت بھی رہ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے، اب یہ تھا مسبوق، تو مسبوق کی کوئی رکعت رہتی تھی، مثال کے طور پر ایک ہی لگا لیں، 4 رکعتوں والی میں صرف 3 اس کو امام صاحب کے ساتھ ملی اور ایک اس کی رکعت رہتی تھی جو اس نے بعد میں خود پوری کرنی تھی۔ اب امام صاحب کے ساتھ 3 اس نے پڑھ لی، امام صاحب نے سلام پھیرا، ٹھیک ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب مطلب سلام امام صاحب پھیر کے فارغ ہو گئے، اب امام صاحب کو یاد نہیں تھا کہ میرے اوپر سجدہ صاحب بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب بھول گئے، تو یہ کھڑا ہو کر اس نے نماز شروع کر دی اپنی۔ اب اس نے امام صاحب اس نے اپنی کی مطلب نماز شروع کر لی، تو اب اگر یہ امام صاحب کے ساتھ آ کر سجدہ، اب بعد میں امام صاحب کو یاد آیا کہ میرا سجدہ صاحب تھا، اب وہ امام صاحب اور 2 پیچھے نمازی تھے وہ سجدہ صاحب ادا کرتے ہیں، اب یہ اگر وہاں سے امام صاحب کے لیے آتا ہے سجدہ صاحب کرنے کے لیے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی نیچے انہوں نے قید یہ لگائی ہے کہ وَقَيَّدَ رَكَعَتَهُ بِسَجْدَةٍ، لیکن جب اس صورت میں جب کسی نے سجدے کے ساتھ اس کو مقید کر دیا، یعنی یہ جو کھڑا ہوا ہے مسبوق، اس نے سجدہ کر لیا اس رکعت کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو گویا کہ یہ ابھی اس امام کے ہی ساتھ چل رہا ہے، لیکن جب جیسے اس نے سجدہ کیا تو گویا کہ اس کی نماز علیحدہ ہوگی اور امام صاحب اپنے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ سجدے کی قید بھی آپ نیچے سے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہے نمبر 63 وَعَدَمُ إِعَادَةِ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ بَعْدَ أَدَاءِ سَجْدَةٍ سَلْبِيَّةٍ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ الْجُلُوسِ، یہ بھی بہت زبردست مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اعادہ نہ کرنا، اعادہ نہ کرنا کس کا کہتے ہیں؟ جلوس اخیر، یعنی آخری تشہد کا، جو آخر میں بیٹھا جاتا ہے نا، 2 رکعتیں ہیں تو آخری دوسری رکعت پر، 3 رکعتیں ہیں تو تیسری رکعت پر، 4 رکعتیں ہیں تو چوتھی پر، یہ جو بیٹھنا ہے اس کا اعادہ نہ کرنا، کب؟ کہتے ہیں بعد اداء سجدۃ سلبیۃ، سجدہ سلبیہ کہتے ہیں مطلب رکعت کا سجدہ، 3 طرح کے سجدے ہوتے ہیں جو یہاں پر آپ سمجھنے ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ صاحب، ایک سجدہ تلاوت، اور دوسرا ہوتا ہے نماز کا، ٹھیک ہے، یعنی رکعت کا سجدہ، تو یہاں پر وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ سنیے کہ جلوس اخیر میں بیٹھنے کے بعد بعد
جو اعادہ نہ کرنا، جلوس اخیر کا اعادہ نہ کرنا، کب؟ سجدہ سلبیہ ادا کرنے کے بعد، جو اس کو یاد آیا ہے جلوس اخیر میں، ٹھیک ہے، جو اس کو تذکر رہا، جو اس کو یاد آیا ہے، جو سجدہ اس کو یاد آیا ہے بعد الجلوسی، بیٹھنے کے بعد۔ اب یہ تھا ترجمہ، اب اس کو سمجھیے مسئلے کو۔ ایک بندہ ہے جس نے 4 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے، 4 کو سمجھیے، 4 رکعتیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، چوتھی پر اب یہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، چوتھی پر بیٹھا، تحیات پڑھی، اب اس کو یاد آیا کہ یار میں نے تو دوسری رکعت کا یا پہلی رکعت کا یا تیسری رکعت، یعنی کوئی بھی پہلی جو میں نے نمازیں رکعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، یا چوتھی کا بھی لگا لیں، یعنی کوئی نہ کوئی مجھے میرا ایک سجدہ رہتا ہے، ایک سجدہ رہتا ہے، تو اب سجدہ رہتا ہے تو اب اس کو یاد کب آیا؟ جلوس اخیر میں، آخری قعدے میں اس کو یاد آیا کہ ایک سجدہ رہتا ہے، اب اس نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ، اس کو چاہیے تھا کہ دوبارہ تشہد پڑھتا، سجدہ کرنے کے بعد جو رہتا تھا اس کو چاہیے تھا کہ یہ دوبارہ اس کو پڑھتا تشہد کو، لیکن اس نے چونکہ وہ نہیں کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ قعدہ اخیرہ کا آخر میں ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ترتیب ہے اور آخر میں ہونا یہ ضروری ہے، تو اس طرح چونکہ اس نے سجدے کو آخر میں کر دیا تو اس طرح نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یوں کرتا کہ سجدہ کر لیا، اگر جس نے پہلے تشہد پڑھ لیا تھا لیکن اس نے سجدہ کیا، بعد میں اگر پھر تشہد پڑھتا تو اس طرح نماز اس کی بچت ہو جانی تھی، لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، ایک دفعہ مسئلہ سنیے کہ جلوس اخیر کا اعادہ نہ کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، کب کہتے ہیں؟ سجدہ سلبیہ ادا کرنے کے بعد، یعنی رکعت کا ایک سجدہ جو رہتا تھا اس کو ادا کرنے کے بعد جو اس کو یاد آیا، تذکرہا بعد الجلوسی، جو اس کو آخری تشہد میں بیٹھنے کے بعد یاد آیا، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نمبر 64 ہے وَآدَمُ إِعَادَةِ رُكْنٍ أَدَّاهَا نَائِمًا، بہت زبردست مسئلہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اعادہ نہ کرنا رکن کا، ٹھیک ہے، ایسے رکن کا اعادہ نہ کرنا جس کو اس نے ادا کیا ہو سونے کی حالت میں۔ مثال کے طور پر اگر رکوع میں سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب رکوع میں سویا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ پھر کھڑا ہو جائے، کیونکہ پھر اس کا رکوع رہ جائے گا، ٹھیک، اسی طرح کوئی اور رکن لگا لیں تو جس رکن میں بھی یہ سویا ہے تو جاگنے پر اتنا اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اعادہ نہیں کیا تو جو 64 نمبر آپ سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اب رکن کی میں نے پہلے بھی مثالیں دی کہ کئی طرح کے ارکان ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے آپ علیحدہ لگا لیجیے گا۔ آگے نمبر 65 اور 66 ان کو آپ نے اکٹھا سمجھنا ہے، کہا سے نمبر 65 ہے اور حدث سے جو آگے والا نا وہ حدث ہو، یہاں سے 66 نمبر ہے۔ کہتے ہیں وَقَهْ تو امام المسبوقی وحدثه العمد بعد الجلوس الاخیر، مسبوق کے امام کا کہا لگانا، ٹھیک ہے، اسی طرح کہتے ہیں وحدثه اور امام کا، ٹھیک ہے، امام کا جان بوجھ کر حدث لاحق ہونا کرنا، ٹھیک ہے، جلوس اخیر کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا ترجمہ، اب اس کو یوں سمجھیے، مسبوق کو تو آپ سمجھ گئے کہ مسبوق کہتے ہیں جس کی کم از کم مطلب ایک رکعت رہتی ہو، امام صاحب نے پہلے پڑھا دی ہو اور یہ مطلب ابھی پیچھے آیا ہو۔ اچھا، مسبوق کے امام، اب چونکہ یہ امام صاحب کے پیچھے ہے تو اب مسبوق ہو گیا جس کی ایک رکعت رہتی ہے، تو اب اس امام نے آخری رکعت میں مثال کے طور پر 4 رکعتیں ہی پڑھ رہا تھا، تو اب اس کی 3 اس نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی تھی، گویا کہ یہ مسبوق ہوا، تو اب امام صاحب نے تشہد میں تحیات پڑھنے کے بعد کہا لگا دیا، ٹھیک ہے، اتنا ہنسنا مطلب کہ ساتھ کوئی ہو تو وہ سن لے، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ تعریف ہے، کھل کر ہنسنا جسے، ٹھیک ہے، تو اب اتنا ہنسا تو اب یہ خروج بھی سن ہی پایا گیا، ٹھیک ہے، جس سے نماز مطلب اپنے عمل سے باہر نکلنا نماز سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نکلا نماز میں کہا سے امام، ٹھیک ہے، تو نماز سے اگرچہ وہ کامل ہوگی، اس کی پوری ہوگی، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کیونکہ واجب چھوڑا، سلام پھیرنا واجب تھا، کہنا واجب تھا، تو یہاں پر اس نے وہ نہیں کیا بلکہ کہا لگا کے نماز سے نکلا، تو اب چونکہ امام صاحب کی تو آخری رکعت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ تو گویا کہ نماز میں کلیئر ہو چکے، ٹھیک ہے، لیکن جو مسبوق تھا اس کی تو درمیان میں ابھی رکعت رہتی ہے، تو اس کی تو وہ قعدہ اخیرہ نہ ہوا، اس کا تو وہ اخیرہ ہونا تھا جب اس نے وہ اپنی کلیئر کر کے بیٹھنا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ابھی رکعت رہتی ہے اور اس کی رکعت رہتی ہے تو گویا کہ اس کا قعدہ اخیرہ ہی نہ ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور آگے والا مسئلہ حدث کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی سمجھ لیں، کہا کی جگہ حدث کو آپ فٹ کریں گے تو وہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہا اور حدث جو عمد ہے یعنی جان بوجھ کر حدث لائق ہونا، تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس صورت میں ہے جب تشہد کی مقدار بیٹھ لے، ٹھیک ہے، اتنی پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے حاشیے میں بھی وضاحت کی ہوئی ہے، یہاں پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، آگے جو 2 مسئلے رہ گئے ہیں بہت زبردست مسئلے ہیں رکعتوں کے حوالے سے، کہتے ہیں نمبر 67، ٹھیک ہے، 66،
کہتے ہیں والسلام اور والسلام علی الرأس رکعتین فی غیر الثنائیۃ ظانا انہ مسافر او انہا الجمعۃ او انہا التراویح۔ اچھا جی، وہی العشاء۔ تو نمبر 67 کہتے ہیں اور سلام پھیرنا، سلام کہنا کب کہتے ہیں؟ علی رأس رکعتین فی غیر الثنائیۃ، غیر ثنائیہ، ٹھیک ہے، تثنیہ آپ لفظ سنا ہوگا تو اسی سے آپ یاد رکھ لیں، ثنائیہ یعنی دو، تو غیر کا لفظ مطلب دو کے علاوہ، تو یہ دو کا علاوہ لفظ لے کر ایسے مطلب ہو گیا کہ 3 رکعت ہوئی، جس طرح مثال کے طور پر مغرب کی، یہ 4 رکعت ہوئی، ٹھیک ہے، تو یعنی اس طرح قیاس کرتے چلے جائیں۔ تو اب یہاں سمجھیے کہ اس کا سلام پھیرنا غیر ثنائیہ یعنی 2 رکعتوں کی نماز کے علاوہ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا یا 4 والی پڑھ رہا تھا، تو اب اس کے اوپر یہ 2 رکعت کے کنارے پر، راس مطلب سرے پر، مطلب 2 رکعت پر اس نے سلام پھیر دیا، حالانکہ نماز کیا تھی؟ غیر ثنائیہ تھی، 2 سے ہٹ کر تھی، خواہ وہ 3 تھی خواہ 4 تھی۔ کیا گمان کیا؟ کہتے ہیں گویا کہ اس نے اپنے آپ کو گمان کیا کہ وہ مسافر ہے، اپنے آپ کو مسافر گمان کیا، یا یہ گمان کیا کہ میں تو جمعہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جمعے میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگرچہ یہ تنہا پڑھ رہا ہو یا جو بھی، اس نے گمان کیا کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا مسافر ہوں، کیونکہ مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا کیا ہوا کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یا اس نے گمان کیا کہ یہ تراویح ہے، تراویح پڑھ رہا ہوں، تو اس نے 2 پر سلام پھیر دیا، حالانکہ وہ نماز عشاء کی تھی۔ نمبر 68 او کانا قریب احد بالاسلام فظن الفرد رکعتین، کانا کا اسم نکلے گا، ٹھیک ہے، یعنی نمازی، ٹھیک ہے، کانا کے اندر جو ضمیر ہے، تو مطلب ایک بندہ نیا مسلمان ہوا اور وہ اس طرح کا اگر کوئی خرابی لازم کرتا ہے مسئلے میں تو نماز اس کی بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہاں پر اس کے حوالے سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یا پھر کہتے ہیں وہ یعنی نمازی زمانہ قریب ہی مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے، نیا مسلمان ہوا تو اس نے یہ گمان کیا کہ جو فرض ہوتے ہیں وہ 2 رکعتیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ احسان رہے گا۔